سستی اور کاہلی، لیزینس، یہ وہ چیز ہے جس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا. اگین میں ایگزامپلز جابس کی اور فیملی کی اسی لیے دیتا ہوں کیونکہ ہماری پریکٹیکل ایگزامپلز ہمیں سمجھ آنا آسان ہوگی کہ میں خود بھی اسی سیٹ اپ سے گزرتا ہوں. آبویسلی میں بھی جاب کرتا ہوں اور سب چیزیں، تو مجھے پتا ہے کہ دیر آر ہاؤ ڈو وی فیل اباؤٹ اٹ، کہ لوگ کیا کیا چیزیں سوچ کے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اسٹریٹ فارورڈ باتیں کروں گا، میرے اپنے لیے بھی ریمائنڈر ہے، بٹ اٹس اے ریمائنڈر فار آل آف اس. تو یہ سستی اور کاہلی میں بھی یہی چیز ہے. پہلی چیز یہ کہ ہم نے اپنی نوکری کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ بس جی آپ کو کیا پتا کسی ملٹی نیشنل کے اندر سیلز میں آپ جاب کریں تو آپ کے اوپر کیا سٹریس لیول ہوتا ہے. جی وہ آپ کو چوس لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، آئی نو دیٹ، میں خود پچھلے 20 سال سے کام کر رہا ہوں، رائٹ. لیکن کیا کرنا ہے پھر؟ اس کا مطلب کہ آپ بس صرف نوکری کر کے چلے جائیں گے دنیا سے، دیٹس اٹ. اللہ کو کیا جواب دیں گے جب سوال اٹھیں گے کہ مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا تھا، لوگوں کی بہتری کے لیے کیا کام کیا تھا، دین سیکھنے کے لیے کیا کام کیا تھا، دین پھیلانے کے لیے کیا کام کیا تھا؟ What will be our reply؟ کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ، آپ کو نہیں پتا میں بڑی مشکل نوکری میں تھا، میری آرگنائزیشن کے جو KPIs تھے نا وہ اتنے اسٹرینجنٹ تھے کہ ان KPIs کو میٹ کرنے کے لیے تو آپ کو 12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. تو میں تو اس میں لگا ہوا تھا، اور میں نے ماشاءاللہ سے وہ کرنے کے بعد میں نے 2 اچھے بچے پیدا کیے. 2 اچھے بچے پیدا کرنے کے بعد ان کو میں نے ماشاءاللہ باہر، ایک کو امریکہ بھیجا تھا پڑھنے کے لیے اور ایک کو کینیڈا بھیجا تھا پڑھنے کے لیے. یہ میں اس امت کے اوپر اتنا بڑا تو میں نے احسان کیا تھا. اور امت کے بیچارے لوگ جو وہ کیا ہو رہا ہے، وہ ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کا مال محفوظ نہیں ہے، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے. تو یہ جو سستی اور کاہلی ہے کہ صرف تھوڑا سا کام کر کے تھک جانا کہ بازی میں تھک گیا ہوں، اب مجھے کوئی کام نہیں کہنا. اگین اٹس اے مائنڈ سیٹ ایشو. آپ کی اسٹرینتھ آپ خود لمٹ کرتے ہیں. جس وقت اور جہاں پہ آپ کہیں گے نا اپنے آپ کو کہ میں تھک گیا ہوں، تو واللہ آپ اسی وقت تھک جائیں گے. اور میں یہ اپنے اوپر آزماتا رہتا ہوں. میں اس لیے اپنی کرتا ہوں، جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑا ٹف شیڈیول چل رہا ہوتا ہے اور اگر میں پہلے سے سوچ لوں نا کہ نہیں تیمور یہ نہیں ہو سکے گا، اور پھر وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں پہلے ہی گیو اپ کر دیتا ہوں کسی اسٹیج کے اوپر، رائٹ. لیکن جب میں کہتا ہوں نا نہیں مجھے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر چاہے مجھے جتنا مرضی ٹائم لگانا پڑے، بیکاز دیر از اے میسج وچ آئی ایم گیونگ ٹو مائی سیلف کہ میں نے گیو اپ نہیں کرنا. نہیں، میں تھکنے والا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نہیں، آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. چاہے مجھے رات 12 بجے 1 بجے آئی ہیو ٹو ڈو اٹ، تو میں کر لیتا ہوں اللہ کے حکم سے. اینڈ اٹس the same thing for everyone. آپ اسی وقت تھک جائیں گے جب آپ اپنے آپ کو میسج دینا شروع کر دیں گے میں تھک گیا ہوں اور میں نہیں کر سکتا. آپ سست ہونا شروع ہو جائیں گے، بیکاز وہ سستی آپ نے اپنے اوپر لے کر آئے. اور اس میں ٹائم کے حساب سے بھی کاہلی اور سستی، اور ایج کے حساب سے بھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 30+ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سر جی بڈھے ہو گئے. آئی مین سیریسلی، ابھی تو تم نے دنیا میں کام ہی کچھ نہیں کیا. میرا پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی میرے دوست سے، وہ میرے سے کافی ینگ ہے، میرا ٹیم ممبر تھا کسی زمانے میں. تو مجھے کہتا ہے تیمور بھائی بس بوڑھا ہو گیا ہوں. تو میں نے اس کو سنا ہی، میں نے کہا بھائی اگر تو بوڑھا ہو گیا تو پھر ایسی تیاری پڑی ہے. سو دیٹس اے مائنڈ سیٹ کہ اٹس ناٹ اباؤٹ ایج تھنگ. میں یہاں پہ ایج بنانا اور ایج چھپانے کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، بٹ دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از کہ ہم بہت جلدی تھک جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، ٹائم کے حساب سے بھی اور ایج کے حساب سے بھی. ہمیں حالانکہ اللہ سبحانہ نے پیدا کس نے کیا دنیا میں؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسانوں کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. اور مشقت خالی مال کمانے کی نہیں ہے، وہ مشقت بحیثیت امت ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ ہم نے اللہ کے اس پیغام کو لے کے پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا تھا. ان کو بتانا تھا کہ گائز hey listen this is the way of life. اگر آپ کو اچھی زندگی گزارنی ہے تو یہ اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، آپ کی دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرے گی اور آخرت کی بھی اچھی گزرے گی. اینڈ دیٹ واز دا ریسپانسبلٹی گیون ٹو اس. ہم میں سے کوئی کارپوریٹ ورلڈ میں گھس گیا، کوئی میڈیکل میں گھس گیا، کوئی انجینئرنگ میں گھس گیا، کوئی IIT میں گھس گیا، سارے اپنے اپنے پاکٹس میں گھس گئے، اور جو اللہ کے دین کا کام تھا وہ ہم نے چھوڑ دیا ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو کہ اگر ساروں کی بات نہیں کر رہا لیکن جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے، بس انہوں نے اپنی مرضی سے کر ہی دیا. اور پھر وہ ایسا دین پہنچا لوگوں کی طرف کہ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کون سا دین ہے. اینڈ دیٹ از ہیپننگ بیکاز امت کے جو انٹیلیجنٹ لوگ تھے، جن کو اللہ سبحانہ نے شعور دیا تھا، عقل دیا تھا، وہ تو بیٹھے ہیں باہر، وہ تو ڈالرز کما رہے ہیں، وہ تو پاؤنڈز کما رہے ہیں، وہ تو درہم کما رہے ہیں، بیکاز ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. اور پیچھے رہ گئے بیچارے بلو ایوریج لوگ. اگین میں کسی کو یہ نہیں کہہ رہا سارے بلو ایوریج ہیں، لیکن موسٹ آف دا ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے. دین کے کاموں میں ہم ان لوگوں کو لگاتے ہیں یا اپنی فیملی میں سے بھی جو ہم کہتے ہیں اے نہیں پڑھتا، انہوں جا کے مدرسے پا دو.
اچھا بچہ میرا انٹیلیجنٹ ہے, بیٹا تو میرا بہت انٹیلیجنٹ بیٹا ہے, تجھے میں پڑھنے کے لیے باہر بھیجوں گا, تو ڈاکٹر بنے گا. یہ نہیں پڑھتا, اس کو یار مدرسے میں ڈال دو. اور پھر ہم جب کمپیرزن کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سیکولر ایجوکیشن نے کیا کمال کیا, اور یہ دیکھیں دین کے اندر کیا ہو رہا ہے. بیکاز وی میڈ دا رانگ چوائسز. ہمیں اپنے سپر انٹیلیجنٹ بچوں کو دین پڑھانا چاہیے تھا, تاکہ کل کو وہ ایک بچہ کھڑا ہو, ہی شوڈ بی اے لائٹ ہاؤس, اور وہ اتنی بڑی لائٹ ہو کہ ہزاروں لوگ اس سے روشنی حاصل کریں. اس کو اٹھا کے بھیج دیا دنیا کمانے کے لیے, اور اب بعد میں ہم کہتے ہیں جی دین کا کام نہیں ہو رہا. سو سیلف جو لیزینس ہے, اس نے امت کو بڑا نقصان پہنچایا. اور ہمارا کام صرف دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے, اللہ نے ہمیں دنیا میں کوئی کام دے کے بھیجا تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اللہ نے اس کام کے لیے بھیجا تھا کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو, کیونکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. دیٹ از یور ریسپانسبلٹی, فلفل کرو. اس کے لیے پڑھنا پڑے گا, اس کے لیے دین کو سیکھنا پڑے گا. دین کی دعوت تو اس وقت دیں گے نا جب خود پتہ ہوگا, اور خود پتہ کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے. وقت نکالنے کے لیے اپنی نوکری سے کچھ کٹ آف کریں گے, کچھ نیند سے کٹ آف کریں گے, کچھ دوستوں سے کٹ آف کریں گے, تب سیکھیں گے. اب نوکری چھوڑ کے تو ہو نہیں سکتا. میں یہ نہیں کہہ رہا نوکریاں چھوڑ کے بیٹھ جائیں, بزنس چھوڑ کے بیٹھ جائیں, لیکن ہم اتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں, اور اس تھوڑا سا کام کر کے ہم اتنے سست ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کچھ پڑھنے کے لیے. تو وہ رسپانسبلٹی نہیں ہوئی, سستی نے ہمیں مروا دیا. حالانکہ یہ کام کیا ہے, یہ تو اللہ نے ہمیں مرتے دم تک کرنے کے لیے دیا تھا. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو کیا ہے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے. There's a job to be done. It's not finished yet. فنش لائن تو بھی آئی نہیں, فنش لائن موت کے اوپر آئے گی, کیونکہ مرنے سے پہلے رکنے کا کوئی چانس نہیں ہے. میں جب یہ ہدایہ فار آل کی ویڈیو سٹارٹ کی بیک ان 2017, تو کچھ شروع کی چند ویڈیو تھی, آئی تھنک 8-10 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی. تو میرے ایک دوست کا فون آیا, کسی اور کنٹری میں ہوتا ہے, تو مجھے کہتا ہے اچھا ماشاءاللہ تم نے کام شروع کر دیے, چل اچھی بات ہے, کتنی ویڈیوز اپلوڈ کرے گا. اینڈ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید میں نے کوئی ایسا شروع کیا کہ میں نے کوئی ٹارگیٹ بنایا کہ 50 ویڈیوز بنا کے ڈال دوں گا, اس کے بعد چلیں جی الحمدللہ میں نے شوق پورا کر لیا. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا پتہ نہیں ویڈیوز تو مجھے نہیں پتا کتنی اپلوڈ کروں گا, لیکن اتنا پتا کہ جب تک اللہ نے زندگی دی اور توفیق دیا انشاءاللہ کام کو کرتے رہنا. تو پوائنٹ کیا ہے کہ دین کے کام کے لیے کوئی رکنے کی جگہ نہیں ہے. دیر از نو فل اسٹاپ. فل اسٹاپ صرف ڈیتھ کے اوپر ہے. یہ کام ہم نے کرنا تھا اور ہم نے کام نہیں کیا, اپنی سستی کی وجہ سے, اپنی کاہلی کی وجہ سے, نہ ہم نے یہ صحیح طریقے سے کیا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تو دنیا بھی صحیح نہیں کمائی. ایک بہت بڑا طبقہ امت کا کہ جو دنیا کمانے میں بھی سست ہے. تو اپنے آپ کو اس سستی سے باہر نکالنا ہے, کیونکہ جب تک ہم اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں کریں گے, اپنے آپ کو سستی سے نہیں نکالیں گے, اپنے آپ کو چیلنج نہیں کریں گے, اپنے آپ کو ایک سٹیپ اور آگے پش نہیں کریں گے, تب تک ہم حالات نہیں تبدیل ہوتے. اور اپنے آپ کو کیپ پشنگ یور سیلف, کیونکہ ہماری وہ لمٹ کیا ہے, ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں ہم ایک کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب میں نے نا الحمدللہ میں نے قرآن پہلے نہیں پڑھتا تھا, اب میں نے الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا, میں دن میں جو ہے وہ 1 رکوع پڑھتا ہوں. سو دیٹس یور کمفرٹ زون ناؤ. ٹھیک ہے, آپ کی جو یہ کمفرٹ زون بنی, آپ اپنے آپ کو اسٹریچ کریں, پش کریں نیکسٹ زون میں. نیکسٹ زون ہوتی ہے اسٹریچ زون. آپ اپنے آپ کو اگلی زون میں لے کر جائیں کہ مجھے اپنے آپ کو پش کرنا ہے 1 رکوع سے 2 کرنے ہیں, اور جب آپ 2 پہ کنسسٹنٹ ہو جائیں تو پھر اس پہ رکنا نہیں ہے, پھر اپنے آپ کو پش کرنی ہے مجھے اب 3 رکوع کرنے ہیں. کیپ پشنگ یور لمٹس. جم کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جب جم کے لیے ایکسرسائز کرنے جاتے ہیں کوئی شخص اگر 4 kg سے شروع کرے اور 6 مہینے کے بعد 4 kg پہ کھڑا ہو تو اپنے آپ سے بھی اپنے آپ پہ ہنستا ہے, کہتے ہیں کیا کر رہا ہے. دوسرے بھی ہنستے ہیں کہ بھائی 6 مہینے پہلے بھی تم 4 kg پہ تھے, آج بھی تم 4 kg پہ ہو. مال کمانے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو جب ہماری سیلری 25,000 ہوتی ہے تو ہم پش کرتے ہیں نہیں مجھے 50 پہ جانا ہے. 50 ہو جاتے تو کیا کرتے, پھر پش کرتے ہیں نہیں مجھے 1 لاکھ پہ جانا ہے. بزنس شروع کرتے تو کیا کرتے ہیں, ایک بزنس سکسیسفل ہو گیا, نہیں مجھے ایک اور آؤٹ لیٹ کھولنا ہے. دنیا کے معاملے میں ہم کیا ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو پش کرتے ہیں, لیٹس ڈو مور, لیٹس ڈو مور, لیٹس ڈو مور. لیکن دین کا معاملہ ہوتا ہے, اس کی رسپانسبلٹی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے اول تو کرتے ہی نہیں, اور اگر کریں گے بھی تو تھوڑا سا کر کے بازی تھک گئے, کافی ہو گیا, باقی اب آپ خود ہی سنبھال لیں. سستی نے ہمیں مروا دیا. ہمیں اس سستی کو ختم کرنا ہے اور اس کام کو, رسپانسبلٹی کو لے کے آگے بڑھنا ہے. تو چوتھی چیز کیا ہے, سستی اور کاہلی. اس سے اپنے آپ کو نکالنا ہے, بیکاز اس نے بھی امت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے.